اولی ہیں خلافت کے تاجدار، صدیق اولی ہیں خلافت کے تاجدار، بعد ان کے عمر عثمان و حیدر ہے بالیقین۔ اللہ اللہ ان کی عظمت اور شان سربلند، انبیاء کے بعد ان کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ۔ گرامی قدر حضرات، وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہماری اس محفل میں پیر طریقت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مفتی اہل سنت مفتی ابن مفتی حضرت صاحبزادہ مفتی فضل سبحان قادری صاحب سے کہ آپ آئیں اور بارگاہ صدیق اکبر میں اپنا خراج پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بآواز بلند، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اما بعد، عالی قدر عالی مرتبت علماء کرام، سادات کرام اور اس بزم نور میں موجود تمام عزت مآب حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایسے موسم میں جو بالیقین گھر سے باہر جانے کے لیے مناسب نہیں، آپ اور ہم سب ادھر اکٹھے ہوئے اس مقصد کے لیے کہ ان کا ذکر کیا جائے جن کے ذکر کے لیے رب العالمین کے محبوب نے، ہمارے پیارے نبی نے، سیدنا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا ذکر کیا اور جن کے ذکر کو بلند کیا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے جہان، بلکہ اگر حضرت سلطان باہو کے کلام کو ملایا جائے تو 18,000 جہانوں میں
حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام نہیں ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا مقتدی نہیں ہے۔ اس ملت کے سردار، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس میں پورے ملت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ رسول اللہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی، ممبر، محراب اور مسند پر جن کے قضاء اور جن کے سلطنت اور جن کے حکمرانی، جن کے خلافت کا اعادہ کیا اور اس کو زیر عمل لائے، وہ ذات گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور بعض دو ڈھائی سال پہلے میں نور ٹی وی پہ ایک پروگرام میں تھا، تو سوال آیا کہ جی آپ نے تو نمازیں پڑھائی تھی، تو نمازوں سے یہ کدھر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو خلیفۃ رسول اللہ بنایا جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز سے تو بات بنتی ہے، وہ نماز ہی تو تھی جس میں امام الانبیاء بنے تھے، وہ نماز ہی تو تھی جس کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ نماز ہی تو ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے، جمیع صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ اگر رسول اللہ علیہ السلام نے ہمارے نمازوں کے لیے، دین کے لیے اور دینداری کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا ہے، تو ہم دین و دنیا دونوں میں آپ کو اپنا امام اور مقتدی مانتے ہیں۔ اور یہ علماء کا فیصلہ نہیں ہے، آپ کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کو اپنا امام بنایا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ علماء ملت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کے کتابوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے لکھاری اور مقررین کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اس جماعت کا ہے جس جماعت کے فرد کو بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم کا خطاب دیا کہ اس جماعت کے اندر ایک صحابی رسول کی اقتداء، آپ کی امامت کو کوئی پائے تو وہ اپنی ہدایت کو پا گیا۔ ایک صحابی کیا 1,24,000 یا بعض روایات کے مطابق 2,00,000 صحابہ کرام نے بیعت سیدنا ابو بکر صدیق کر کے پوری امت کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ امت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بلند مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اگر گھر کے اندر دیکھیں تو آپ کا رشتہ مبارک حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ سسر کا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کتنے عزت کا رشتہ ہے۔ اگر باہر دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ کو صدیق فرمایا، کبھی عتیق فرمایا۔ تمام صداقتوں کے بھی آپ بادشاہ ہیں، تمام عدل کے بھی آپ بادشاہ ہیں، اور عدالت کے بھی آپ بادشاہ ہیں۔ اور فضائل الصحابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کے بعد اور فضیلت رسالت بیان کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ملت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب
یہ تو وہ باتیں ہیں جس کو ہم اپنے لیے دلیل اور سند مانتے ہیں، لیکن دنیا جہان کے لیے جو غیر مسلموں کی دنیا ہے، وہ لوگ عمل کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ کردار کو دیکھتے ہیں، وہ قربانی کو دیکھتے ہیں۔ اور دو روایات ہیں جس طرح مجھ سے قبل شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیات کے بارے میں فرمایا، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، اے اللہ، ان کے احسانات کا بدلہ اس دنیا میں میں نہ چکا سکا، اے مولا ان کا جتنا اجر ہے، جتنا ثواب ہے، ان کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے تو ہی عطا کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہ وہ عظمتیں ہیں اور یہ ان لوگوں کی عظمتیں ہیں کہ جنہوں نے اس ملت کے لیے مشکل گھڑیوں میں اور اس وقت میں فتح مکہ سے پہلے کے جو حالات تھے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت قربانیاں پیش کی۔ آپ سفر ہجرت کو دیکھیں، آپ اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کے مدینہ منورہ کے اندر قیام کو دیکھیں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، جنگوں کو دیکھیں، آپ رسول اللہ علیہ السلام کے صلح کو دیکھیں، ڈپلومسی کو دیکھیں، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا، جہاں جہاں صحابہ کرام نے رپورٹ کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام موجود تھے، وہاں یہ بھی رپورٹ کیا کہ دائیں سیدنا ابو بکر اور بائیں سیدنا عمر فاروق بھی تشریف فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ عام زبان میں بولتے ہیں یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے گھر کے لیے بھی چنا، اپنے مصلح کے لیے بھی چنا، اپنے مجلس کے لیے بھی چنا، اپنے محبتوں کے لیے بھی چنا، امانتوں کے لیے بھی چنا، ذکر اذکار کے لیے بھی چنا، تبلیغی دین کے لیے بھی چنا، فیصلہ کرنے کے لیے بھی چنا۔ الغرض اسلام کے ہوریزن کو آپ دیکھیں، ہر ایک باپ کو کھولے، ہر ایک باپ کا تاجدار اگر کوئی نظر آئے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور آپ سب خوش قسمت ہے، آپ سب عظمت والے ہیں، آپ سب بہت مقام والے ہیں، کیونکہ آپ کا جو شجرہ ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو سلسلہ ہے، آپ کا جو پیر خانہ ہے، آپ کی جو نسبت ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ یہ وہ طریقہ محبت ہے کہ اس میں الفت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں قربانی ہے، اس میں ایثار ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، اس کے بعد میں نے اپنے ابا جان کو بہت کمزور دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، علیل دیکھا، غمزدہ دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے آپ کے آنکھوں میں آنسو آتے، جب دعا کرتے آنسو آتے، جب آپ حضور نبی کریم کا کوئی حدیث بیان فرماتے تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ فرماتی ہے کہ اس غم میں، اس حزن میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، رسول اللہ علیہ السلام کی یاد میں تڑپتے تڑپتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر بیمار اور علیل رہتے۔ آپ فرماتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا وصال بھی اس علالت میں، حضور کی یاد میں، حضور کی محبت میں، حضور کے ذکر میں، حضور کے احادیث کو بیان کرنے میں، ترویج و اشاعت دین میں۔ لیکن آپ فرماتی ہے کہ جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت بھی آپ یہ صدا لگا رہے تھے، یا محمدہ، یا محمدہ، اے دل کے طبیب محمد، اے میرے قریب محمد، اے محمد جن کا میں عاشق ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہے اور جن سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ جنت کی بشارتوں میں دیکھیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی سب سے اول ذکر سیدنا ابو بکر کا ہے۔ آپ جہادوں اور جنگوں میں دیکھیں تو بھی سب سے اول ذکر سیدنا ابو بکر کا ہے۔ وحی کے نزول میں اور قرآن کے
کے تدریس میں دیکھیں سب سے اول ذکر سیدنا ابو بکر کا ہے، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے بڑی ذمہ داری، امت کی رہبری، امت کی قیادت یہ آپ کے ذمہ تھی۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اس گھڑی کے بعد رب العالمین نے حضور کے صدقے میں مجھے ہر غم سے، ہر پریشانی سے ایسے دور رکھا جیسے زمین آسمان سے دور ہے۔ آپ کا جو نشان منزل ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، آپ نے جو پوری زندگی پڑھایا وہ قرآن کریم ہے، اور آپ کے دل کے اندر جن کی محبتیں رہی وہ یاد مصطفیٰ ہے، غم مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ رب کریم آپ کے اسوہ حسنہ سے سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ رقتوں کے برکت سے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی، تمام عاشقوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ رقتیں ملے، وہ محبتیں ملے، وہ یاد مصطفیٰ ملے، ذکر مصطفیٰ ملے، محبت مصطفیٰ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔